بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 أو 72 فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرقة وفي رواية كلها في النار إلا ملة واحدة رواه الترمذي برواية عبد الله بن عمرو وسعد وعوف بن مالك وأنس بن مالك رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پچھلے درس میں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم کے متعلق کچھ وضاحت اور تفصیل بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کے پیش نظر کی گئی تھی۔ اہدنا میں ہدایت کے 3 درجات کو ذکر کیا گیا کہ پہلا درجہ بہت عام ہے جس میں ہر مخلوق شامل ہے۔ دوسرا درجہ کچھ خاص ہے جس میں صرف عقل مند، جس کو انسان اور جنات سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ لوگ ہیں۔ اور تیسرا درجہ بہت ہی زیادہ خاص جن میں مؤمنین اور متقین اور اسی طرح صالحین کی جماعت ہے۔ اور تیسرے درجے کا ایک نام توفیق سے بھی تعبیر کیا گیا، اور توفیق کہتے ہیں کہ ایسے حالات کو پیدا کرنا کہ گناہ کرنا مشکل ہو جائے اور نیکی کرنا آسان ہو جائے، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ اور اسی سے بہت سے اشکالات بھی دفع ہو جاتے ہیں کہ انبیاء اور صلحاء اور اولیاء اس تیسرے درجے کی زیادتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کی سب سے اہم دعا اہدنا الصراط المستقیم بیان کی گئی ہے۔ اور صراط الذین انعمت علیہم میں یہ بات موضوع سے متعلق بیان کر دی گئی تھی کچھ تفصیل کے ساتھ کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت نہیں مانتے، تو میں نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ جب اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت تب ہی ہوگی جب ان کے اقوال میں اور افعال میں دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول بات کو جس کو حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو چھوڑ دے، یہ بھی کچھ عقل کے اعتبار سے مناسب بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کچھ اس کے متعلق تفصیل بیان کی تھی، اور یہ بھی بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی تھی کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر اس قرآن کی تفسیر قرآن نہ کرے تو اس قرآن کی تفسیر حدیث کرتی ہے۔ تو اس کے متعلق کچھ وضاحت کے ساتھ میں نے پچھلے درس میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ آج غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے متعلق کچھ وضاحت اللہ اگر چاہے تو انشاءاللہ کروں گا۔ سب سے پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستے پر نہ چلا جن پر آپ کا غضب ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں یہ بات جان لیجئے کہ مغضوبی سے کون مراد ہیں۔ مغضوبی سے مراد کون لوگ ہیں؟ عموماً انسان کی گمراہی ہمیشہ 2 سبب سے ہوتی ہے، 2 میں سے ایک سبب سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی کرنا، حق اور
سچائی کی تلاش میں کوتاہی کرنا، اس کی وجہ سے نادانستہ گمراہی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، تو ضالین سے یہی لوگ مراد ہیں۔ دوسری قسم ایک تو یہ ہے کہ کوتاہی کرنا، دوسری قسم یہ ہے کہ سچائی کے جاننے کے باوجود اس کا انکار کرنا۔ ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہوتے ہیں، یہ مغضوب علیہم ہیں۔ قرآن مجید نے ان دونوں گروہوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھلائی ہے، اور بعض احادیث میں جیسے کہ مجمع الزوائد میں اور اسی طرح مسند احمد میں اور صحیح ابن حبان میں اور مختلف احادیث کی کتب میں یہ وارد ہوا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں۔ مغضوب علیہم سے مراد کون ہیں؟ یہود ہیں، اور اسی طرح ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ مقصود اس کا یہی ہے کہ جو شخص بھی یہودی طرز پر چلے گا کہ انبیاء کو بالکل ہی سرے سے اس کا انکار کر دے، وہ اس قسم میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف یہود اور نصارہ ہی اس سے مراد نہیں ہوتے، بلکہ ہر وہ شخص جو یہودیوں کا پیروکار ہوگا، چاہے وہ قولاً ہو یا فعلاً ہو، چاہے اس کا عمل یہ بتلا رہا ہو کہ وہ نبی کو اتنے حد تک گرا دے کہ نبی کی اہمیت ہی نہ ہو، وہ لوگ یہود کے فرقے میں اور غیر المغضوبی کے تحت وہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح کوئی نبی کے عشق میں اور نبی کی محبت میں اتنا بڑھ جائے کہ قریب خدا کے درجے کے ان کو رکھ دے، تو یہ لوگ ولا الضالین میں شمار ہوں گے۔ تو یہاں مغضوب علیہم سے مراد اور ضالین سے مراد صرف دو یہود اور نصارہ نہیں، بلکہ ہر وہ فرقہ ہے اور ہر وہ شخص ہے جو یا تو نبی کے معاملے میں بالکل گستاخی کرتا ہے، یا ان کے حق میں بالکل ان کو سرے سے ان کا انکار کرتا ہے، یا دوسرا گروہ وہ جو نبی کو اللہ کے ہم پلہ اور اللہ کے ہم درجہ شمار کرتا ہے۔ تو اس سے یہ ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اور میں نے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں یا 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور نصارہ بھی اسی طرح بٹ چکے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہ حدیث ترمذی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابن عبداللہ بن عمر اور حضرت سعد اور حضرت عوف بن مالک، اور ایک روایت کلھا فی النار حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم سے مروی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد بیان یہی کرنا ہے کہ غیر المغضوب علیہم کے تحت اس حدیث کی وضاحت مطلوب ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ عقائد کا اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف جو ہوتا ہے وہ عقائد کا اختلاف ہوتا ہے۔ بعض وقت مسائل کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں رحمت ہوتی ہے، اس میں امت کے لیے رحمت ہوتی ہے، لیکن عقائد کا جو اختلاف ہوتا ہے ان میں امت کے لیے رحمت نہیں بلکہ امت کے لیے زحمت ہوتی ہے۔ اور ان فرقوں سے یہی فرقہ مراد ہے کہ ان میں جو 71 یا 72 فرقے ہوں گے وہ سب کے سب عقائد میں مختلف ہوں گے، مسائل میں مختلف نہیں ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم لوگ میں جو 73 فرقے ہوں گے وہ بھی عقائد کی بنیاد پر ہوں گے، مسائل کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ اختلاف کے اسباب چند ہیں، جن میں سے 3 یہ ہیں۔ نمبر 1 ناقص اور سطحی علم۔ شروع سے ہم اس کو لے کر آتے ہیں صحابہ کے دور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے براہ راست نبی خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، جو بالکل ناواقف تھے۔ صحابہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، بالکل امی تھے،
ان میں سے بہت کم صحابہ ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو صحابہ کی ایک عمومی جماعت لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی اور امی تھی، اور انہیں اس بات پر فخر بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سادہ افراد پر ایسی محنت کی اور ایسی محنت کی کہ ان کے اندر علم کے ساتھ عمل بھی پیوستہ ہو گیا۔ وہ لوگ اگر کچھ بھی اختلاف ہوتا، کچھ بھی شبہ پیش ہوتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اختلاف کو دور کر لیتے۔ لیکن زمانہ جو بڑھتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس دنیا سے رحلت ہو گئے، اور پھر وہ تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بیان کرتے تھے، وہ تفسیر تو دور ہو گئی، لیکن اس کی عکسی تصویر، اس کی ایک عکس جو صحابہ کی شکل میں موجود تھا، وہ بھی آہستہ 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 اٹھتا چلا گیا اور اسلام دور تک پھیل گیا۔ تو اب ایسا ہوا کہ اختلاف پیدا ہونے لگا اور علم جو پہلے ایک مضبوط تھا اور سطحی نہیں تھا بلکہ کامل علم تھا، وہ اب آہستہ آہستہ اس میں سطحی علم پیدا ہونے لگا اور ناقص علم پیدا ہونے لگا، تو لوگ اپنے عقل کے مطابق فیصلے کرنے لگے۔ تو اب جیسا جیسا دور آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے علم کم ہوتا گیا، تو اسی لیے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے قرآن و حدیث میں تفسیریں بیان کی اور اس کی تشریح، احادیث کی تشریح بیان کی ہے۔ تو یہ رہا اختلاف زمانے کے اعتبار سے۔ اسی لیے ائمہ کرام جن کو فقہا بھی کہا جاتا ہے اور اسی طرح محدثین نے اس بات کو ہمیشہ یہی پرکھا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، گمراہی کے زمانے میں اگر کوئی بھی عمل ہو تو اس کو اگر پرکھنا ہے تو وہ صحابہ کے عمل کو دیکھ کر پرکھا جائے۔ اگر صحابہ میں وہ عمل نہیں تو وہ عمل کو چھوڑ دیا جائے، اگر صحابہ میں کوئی بھی صحابی وہ عمل کرتا ہو تو اس عمل کو کر لیا جائے تاکہ وہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے پہلی چیز ناقص اور سطحی علم ہے۔ دوسری چیز اتباع ہوا اور خواہش نفس ہے۔ یہ بھی ایک امت محمدیہ کے لیے وبال جان ہے کہ نفس کی پیروی میں اور صرف عقل کے بنیاد پر فیصلہ لوگ کرتے ہیں، اور بہت سے احکام اور بہت سی احادیث اور بہت سی قرآنی آیات اپنے عقل کے مطابق اور اپنے نفس کے مطابق وہ لوگ لیتے ہیں۔ اگر ان کے نفس کے مطابق یہ آیت آ جاتی ہے تو لیتے ہیں، اور اگر ان کے نفس کے مطابق یا عقل کے مطابق کوئی آیت نہیں آتی تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں جس کو ہم ماڈرن کہتے ہیں، جس کو ہم کالجز کے زبان میں تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی لوگ ایسے سادہ لوح افراد ہیں کہ ان کو بھی یہی کہہ کر بھٹکایا جاتا ہے اور راہ حق سے ہٹایا جاتا ہے کہ بھئی یہ قرآن اور یہ حدیث، یہ شریعت، یہ اسلام آج سے 1400 سال پہلے کا اسلام ہے۔ اب کوئی نیا اسلام چاہیے ہمیں، کوئی نیا اسلام ہمیں چاہیے کہ نئے اسلام کے ذریعے ہم کیا ہے آپس میں محنت کریں اور ان پر جو اسلام سے دور ہیں ان پر نئے اسلام کو پیش کریں تاکہ وہ نئے اسلام کو سمجھ سکے۔ یہ اسلام پرانا ہو چکا ہے۔ تو یہ وہی ہے اتباع خواہشات اور اتباع ہوا۔ اس کی ایک دوسری قسم یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، تو یہ بھی چیز اختلاف کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر 3 اتباع رسوم و عادات۔ اتباع رسوم و عادات قومی یا ملکی یا آپس کے خاندانی جو رسوم و رواج میں پائے جاتے ہیں، ان میں یہ ایک چیز بہت ہی کثرت سے پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے باپ دادا یہی عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، باپ دادا یہی عمل کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو اختلاف کا ایک سبب اتباع رسوم و عادات بھی ہوتا ہے۔ میں اس کی کچھ تفصیل سے بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی کو تفصیل دیکھنا ہو
تو حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور اسی طرح رسوم و عادات، کیونکہ بعض لوگ شروع میں اس کی تھوڑی تفصیل میں بیان کر ہی دیتا ہوں مختصر وقت میں، کہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پرداداؤں میں یا اسی طرح ہمارے کچھ خاندان کے افراد میں کوئی ایک ایسا عمل کر گزرتا ہے جو بعد والوں کے لیے دلیل بن جاتا ہے کہ بھئی ہمارے فلاں شخص نے یا ہمارے فلاں دادا نے یہ عمل کیا تھا، اسی وجہ سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ لوگ تحقیق نہیں کرتے، اور وہ لوگ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے بھی یا نہیں، بس وہ لوگ یہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہماری یہ عادات تھی، ہمارے دادا فلاں عمل کرتے تھے، اسی لیے ہم بھی یہ عمل ان کی اتباع میں کرتے ہیں، اور یہ آگے چل کر ایک ایسا بن جاتا ہے اور ایک ایسی رسم میں داخل ہو جاتی ہے جو مذہبی رنگ لے لیتا ہے کہ اگر اس کے خلاف اگر کوئی بھی آواز اٹھائے تو وہ آواز کیا ہے، ایک اعلان جنگ کے موافق ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے اتباع رسوم و عادات۔ اب فرق باطلہ کی کچھ علامات کیا ہے؟ فرق باطلہ کی کچھ علامات، یہ علامات بڑے غور و خوض کرنے کے بعد حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں بیان کی ہیں، لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا، کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ شخص فرق باطلہ میں سے ہے، یہ شخص فرق باطلہ میں سے ہے۔ بس کوئی شخص ان علامات کو دیکھ کر یہ تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ فرق باطلہ میں سے ہے، لیکن حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص باطل فرقے سے ہے۔ اسی لیے انہوں نے بڑے خوض کے ساتھ یہ باتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فرق باطلہ کی پہلی علامت ہے بغض و نفاق، کہ ان کے اندر بغض و نفاق ہوتا ہی ہوتا ہے، شریعت کے موافق ہو یا دیندار طبقہ جس کو اہل حق کہا جاتا ہے ان کے موافق، ان کے حق میں یہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اہل حق کے متعلق یہی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں یا تو نفاق رکھتے ہیں۔ نمبر 2، اتباع متشابہات، کیونکہ قرآن میں بعض احکام ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، قرآن و حدیث میں بعض احکام ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن کو سورہ آل عمران میں محکمات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی بالکل واضح ہیں، اور اسی طرح بعض احکام جو ہیں وہ بالکل متشابہ ہیں، جن پر اہل علم بھی جن تک پہنچنا مشکل ہے، اور اسی طرح ناواقف لوگ تو پہنچنا درکنار، اہل علم بھی ان تک پہنچنے میں تھوڑا نہیں پہنچ سکتے، تو اس کو متشابہات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور متشابہات کے بارے میں یہی ہے کہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، کہ متشابہات کے بارے میں راسخ فی العلم یعنی جس کا علم پختہ ہوتا ہے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا کام ایمان لانا ہے، تو بس ہم ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 3، اتباع ہوا، جس کو کیا ہے میں نے پچھلی بھی اختلاف کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اس کو یہاں علامت کے طور پہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ کیا ہے اپنی نفس کی پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں کہیں معاملہ اچھا دکھا وہاں جھک گئے، جہاں کہیں معاملہ خراب ہو گیا وہاں سے دستبردار ہو گئے۔ ایسے نہیں، بلکہ شریعت نام ہے اس کا کہ اپنے عقل کو بھی اپنے نفس کو بھی کیا ہے شریعت کے موافق کر دینا۔ نمبر 4، ضد ہے۔ بعض لوگ صرف اپنی ضد کی وجہ سے اور اپنے ایک جماعت بننے کی وجہ سے، کہ بعض لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ غلط بات بیان کرتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور ان کے انڈر میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، صرف وہ لوگوں کا خیال کرتے ہوئے کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے وہ ضد کی وجہ سے وہ لوگ حق بات کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ رہی کچھ مختصر تشریح غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے تحت، کہ مغضوب علیہم سے مراد صرف یہود نہیں بلکہ ہر وہ فرقہ ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ یہودی علامات پائی جاتی ہوں۔ یہود اپنے انبیاء کے ساتھ کیا کرتے تھے؟
یہی کرتے تھے کہ وہ اپنے انبیاء کی گستاخی کرتے تھے اور اپنے انبیاء کو یہاں تک گراتے تھے کہ ان کی کچھ ویلیو ہی نہیں ہوتی تھی۔ یا اسی طرح عیسائی لوگ کہ اللہ کے نبی کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے کہ قریب اللہ تعالیٰ کے درجے کے رکھ دیتے۔ تو آج ہم سب غور کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ امت کی خاصیت ہی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت معتدلہ، امت وسطہ بنایا ہے۔ اسی لیے اس امت کی شان بھی یہی ہے کہ یہ امت معتدلہ ہے اور اعتدال کے راستے پر چلتی ہے۔ تو اسی طرح مغضوب علیہم سے صرف یہود اور نصارہ مراد نہیں، ضالین سے صرف نصارہ مراد نہیں، بلکہ ہر وہ فرقہ ہے جو ان اعمال میں وہ یہودیوں کے مشابہ ہو یا نصارہ کے مشابہ ہو۔ تو یہ رہی قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ کی کچھ تفصیل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ کی تفصیل بیان کرنا، اگر میں بیان کروں تو اس کی تفسیروں کو 70 اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے، کون؟ باب العلم جس کو کہتے ہیں، جس کو باب العلم کہا جاتا ہے، علم کا باب ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کروں اور ان تفسیروں کو اگر لکھوں تو 70 اونٹوں پر اس تفسیر کو لادا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہی فرما کر نہیں بلکہ ایک مرتبہ حضرت علی تفسیر کرنے کے لیے عشاء کے بعد بیٹھ گئے تو فجر تک آپ علیہ السلام نے صرف با کے اوپر تفسیر بیان کی۔ بسم اللہ کے اندر جو با ہوتی ہے صرف اس کے متعلق آپ نے بیان کیا ہے، اور صبح ہو گئی لیکن صرف با کے متعلق آپ علیہ السلام نے با کی تفسیر کی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ اہم ترین صورت ہے، اور تمام قرآن مجید کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ارے کیا یہ مولوی صاحب بالکل اٹھا کے ایسے ہی بول دیے 10,000 مسائل وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی کسی نے کہی تھی، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت کر دیا اپنی تفسیر لکھ کر، اور انہوں نے اس میں 10,000 مسائل کو ذکر کیا، اور یہ تفسیر لکھنے کا سبب بھی یہی بنی۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی کیا مولوی صاحب کیا ہوا، بڑا چڑھا کر بول رہے ہیں کہ 10,000 مسائل، سورہ فاتحہ میں صرف 7 آیتوں میں 10,000 مسائل کہاں سے نکل سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ثابت کر دیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سورہ فاتحہ میں واقعی 10,000 مسائل ہیں، صرف 10,000 مسائل نہیں بلکہ اور بھی مسائل نکالے جا سکتے ہیں، یہ تو ان کے علم کی بات ہے۔ تو یہ قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ بقرہ ہے، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، کیونکہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت 3 چیزوں کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ توحید یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں توحید بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بھی توحید بیان کی گئی ہے، اور اسی طرح مالک یوم الدین میں آخرت کو بیان کیا گیا، اور اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں رسالت کو بیان کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ تمام قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں جو میں نے شروع میں بولے ہیں، اور میں نے آپ کے پیش نظر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی تفسیر کو اپنے حق میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جو لوگ سن رہے ہیں اے اللہ ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب سے پہلے مجھے جو میں نے باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پھر بعد میں اے اللہ پھر سننے والوں کو
ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی، پھر حق بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس تفسیری نشست کو اے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں حق بات بولنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں کبھی غلط بات کہنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صرف حق بات کو بیان کریں۔ اے اللہ میرے دل میں تو یہی ہے کہ میں تیرے کلام کو واضح طور پر دنیا کے سامنے پیش کروں اور دنیا کے سامنے اس کو بیان کروں، اور تو ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے اے اللہ میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کی تفسیر کو حتی الامکان احادیث سے اور صحابہ کے اعمال سے اور اسی طرح صحابہ کے قول سے، سلف کے قول سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احادیث سے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اور صحابہ کے راستے سے، سلف کے راستے سے ہٹنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں درست راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں درست راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں درست راستے پر چلا۔ اے اللہ دنیا کے کام میں ہو یا دین کے کام میں ہو، اے اللہ اس دعا پر ہمیں عمل کرنے کی اور اس دعا کو ہمیں اے اللہ ہمارے گھٹی میں شامل کرنے کی اور اس دعا کو اے اللہ ہمیشہ مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا الصراط المستقیم یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔